آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اب اشارہ دیا ہے کہ اگلے 2 دن میں اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ممکن ہے۔ اس سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا بھی کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ بات چیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بالکل، یہ کوئی میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ خبر آئی ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ہے، باقاعدہ ٹرمپ نے ان سے بات کی ہے، اس کا کلپ بھی شاید موجود ہے یا نہیں ہے، اور اب یہ ہر جگہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جو کئی پاکستانی صحافی پچھلے 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں، جب سے ہی یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ اچھا، مذاکرات میں بھی نا الفاظ کا چناؤ کافی اہم ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ بہت لوگوں نے کہا ٹاکس ہیو فیلڈ، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایکوریٹ اس وقت بھی نہیں تھا اور ابھی تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگین جب 5 دہائیوں کے بعد اس طرح پہلی بار فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہے ایران اور یو ایس کے، بالکل جس طرح ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں تمام معاملے حل ہو جائیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ایک ان ریئلسٹک سوچ تھی۔ لیکن اب پھر جاوید نصرت، کامران یوسف صاحب اور بھی دیگر پاکستانی صحافی کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل عین ممکن ہے کہ ایک بار پھر یہ مذاکرات شروع ہو جائیں۔ تو ابھی اس خبر کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میری بات ہوئی کامران یوسف صاحب سے، اور ان سے بھی میں نے یہی ان کے سامنے پیش کیا کہ مقامی ذرائع آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا ممکن ہے کہ کہ ان قریب، شاید اسی ہفتے نہیں لیکن ان قریب مذاکرات ایک بار پھر شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی میں نے پوچھا کہ کیا اس بات میں کچھ سچ ہے کہ مین ڈیلیگیٹس جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کے واپس جانے کے باوجود ان کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، جو ایکسپرٹ ٹیمز ہیں، وہ پھر بھی پاکستان میں ہی رہے، آئرننگ آؤٹ ڈیٹیل۔ سنیے ان کا کیا جواب تھا۔ اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جو دوسرے راؤنڈ کی بات ہو رہی ہے سرکاری سطح کے اوپر، ابھی تک کسی نے تصدیق تو نہیں کی، لیکن جو انڈیکیشنز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو سفارتکاری ہے وہ جاری ہے، اور یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے وہ بالکل کلیپس یا فیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ انٹرسٹنگلی اب اسے اسلام آباد پروسیس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ویکینڈ پر میٹنگ ہوئی تھی وہ ون آف میٹنگ نہیں تھی، بلکہ وہ سیریز آف میٹنگز جو ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا، تو اس کا ایک کڑی تھی۔ اب یہ کب ہوں گے؟ میرے خیال میں کچھ لوگ تھرسڈے کی بات کر رہے تھے، تو آئی ڈاؤٹ کہ تھرسڈے کو ہوں گے، کیونکہ اس سے اگر تھرسڈے کو ہونے ہیں تو کافی انڈیکیشنز آپ کو مل جاتی ہیں۔ بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ جو کوشش ہو رہی ہے، پاکستان ایز دا چیف میڈیٹر، کہ یہ جو ملاقات یا جو ٹاکس ہیں یہ بیفور جو ایک عارضی جنگ بندی ہے اس سے پہلے ہونے چاہیے، تاکہ ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو عارضی جنگ بندی ہے اگر اس وقت تک معاہدہ نہیں بھی ہو جاتا تو کم از کم جو سیز فائر ہے اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اور پھر اوور آل جو انڈیکیشن آ رہی ہے کہ کافی حد تک جو چیزیں ہیں، جو ڈفرینسز کور کر لی گئی۔ رہی بات کہ جو ٹیکنیکل لیول کے ڈیلیگیشنز ہیں، دیکھیں اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، میں نے بھی جاننے کی کوشش کی، کوئی آپ کو واضح طور پر بتا نہیں رہا، لیکن یس یہ بات ضرور ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات جو 21 گھنٹے کے ہوئے تھے، پاکستان کے ذریعے آج بھی ان کے میسیجز، بات چیت ابھی بھی ہو رہی ہے، اور اس بات چیت میں ایک تو جو اگلا راؤنڈ ہے مذاکرات تک، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کس لیول پہ ہونا چاہیے، کہاں پہ ہونا چاہیے، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ڈفرینسز ہیں دونوں کے درمیان اس کو کس طریقے سے پر کرنا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جہاں تک ڈفرینسز کی بات ہے تو ہم جانتے ہیں کہ 3 مین سٹکنگ پوائنٹس ہیں، اس سے آگے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اور وہ کیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز جو ویسے پہلے تو کھلا ہی تھا، اسی جنگ کی وجہ سے ہی بند ہوا ہے، اور بالآخر لیبنان۔ تو کامران سے میں نے پوچھا کہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق ان 3 ایشوز پر کتنی پیش رفت ہوئی تھی، اور اس میں پاکستان کی قیادت نے کتنی کوششیں کی ہیں بیفور دا ٹاکس اینڈ آفٹر دا ٹاکس کہ یہ جو خلا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں یہ بھی پر ہو جائے؟ میرے خیال میں اٹ از اوپن سیکرٹ ناؤ۔ جو سب سے بڑا ایشو، اور خود جے ڈی وینس نے بھی ذکر کیا اور امریکی میڈیا میں بھی یہ آیا ہے،
کہ اصل جو بڑا جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے، تو وہ نقطہ جہاں پر ڈفرنس ہوا وہ 20 سال کے لیے ایک موریٹوریم امریکہ کہتا ہے کہ آپ 20 سال تک کوئی یورینیم انرچ نہیں کریں گے. جو ایران ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ 5 سال تک کے لیے موریٹوریم کے لیے تیار ہیں. اب 5 اور 20 کے درمیان کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگا، کب ہوگا یہ امپورٹنٹ بات ہے. پھر آبویسلی جو اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ ہے اس پہ جو امریکہ کا موقف ہے کہ ایک تو بھائی آپ جو جنگ سے پہلے والی صورتحال تھی، جو میری ٹائم ٹریفک تھی، اس کو آپ الاؤ کریں. پھر ان کا یہ بھی گلا تھا کہ جو سیز فائر ہوئی تھی اس کی شک یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ری اوپن کرے گا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو جے ڈی وینس نے یہ نقطہ بھی اٹھایا. جوائنٹ کنٹرول کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایران اس بات پر انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا سوورن رائٹ ہے، ہم یا عمان کے ساتھ مل کر کوئی نئے جو پروٹوکولز طے کریں گے. اور وہ کچھ ٹول ٹیکس لگانا بھی چاہتے ہیں، کیوں ان کا یہ خیال ہے کہ جنگ کی وجہ سے جو ہمیں اتنے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں تو اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں تو کہیں سے پیسہ چاہیے تاکہ ہم ریکنسٹرکشن اور ری ایبیلیٹیشن کر سکیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ نقطہ بھی ہے. اور اسی وجہ سے جو نیول بلاکیڈ ہے جو امریکی صدر ٹرمپ نے اس کے بعد اناؤنس کیا، حالانکہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے ایک ٹیکٹیکل ان کی طرف سے موو ہے، پوسچرنگ ہے، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا سنگل ابھی تک. تو میرے خیال میں ٹیکٹیکل موو ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ ایک لیوریج کیا کہتے ہیں کہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز ری اوپن نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کا بلاکیڈ جاری رکھیں گے. تو یہاں پر یہ گیم بھی چل رہی. رہی بات پاکستان کی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ناٹ جسٹ کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے اس سے پہلے بہت زیادہ پاکستان نے ہوم ورک کیا تھا. تو ابھی بھی جو پاکستانی حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک تو انٹرسٹ ہے کہ ڈیل ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں جنگ کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے، انسینٹیو بہت بڑا ہے. اور پھر جو لبنان کی بھی آپ نے بات کی، دیٹ از اگین یہ ایسا پوائنٹ ہے جو بڑا شاید اتنا بات نہیں ہوئی پاکستان میں. اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کو کہ 40 سال کے بعد آج غالباً مذاکرات ہو رہے ہیں نیو یارک میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان. تو یہ بھی ان ساری میڈیشن ایفرٹس اور ان کوششوں کا حصہ ہے. بٹ اوور آل جو سگنلز آپ کو نظر آ رہے ہیں، سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے، لبنان اور اسرائیل کی بات چیت ہو رہی ہے، بیک چینل ایکٹیو ہیں. تو ایٹ لیسٹ آئی وڈ بی ریئلی سرپرائزڈ کہ اگر اگلا راؤنڈ نہیں ہوتا اور کسی ڈیل کی طرف ہم نہیں جاتے اور دوبارہ ہاسٹیلیٹی شروع ہو جاتی. اچھا، ہم نے کبھی شاید زندگی میں، کم از کم میری زندگی میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان از دا سینٹر آف دا ڈپلومیٹک ایفرٹس. اور اس کی ایک اور ثبوت اس کا آج ہمیں یوں ملتا ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور مصر کے جو سینئر ترین سفارتکار پاکستان میں موجود تھے، جہاں پر ان کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تو کامران، اب بلاک کا لفظ یہاں پر نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ جو گروپنگ یا یہ جو الائنمنٹ نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت آپ کو کتنی اہم لگ رہی ہے؟ نہ صرف ایران اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں، لیکن کیا یہاں پر مستقبل کی ایک الائنمنٹ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت خاموشی اور اسٹیڈلی جو ہے ابھی اسی حوالے سے کچھ دیر پہلے میرے پاکستانی حکام سے بات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا سا محتاط تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایک الائنس نہیں کہیں گے، لیکن ایک جو فارمل گروپنگ ہے اس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. کیونکہ اس کا پہلا اجلاس جو فارن منسٹر لیول پہ ہوا تھا 19 مارچ ریاض، اس کے 10 دن کے بعد 29 مارچ کو اسلام آباد میں پھر فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی. اور اس میٹنگ کے بعد یہ سینئر آفیشل کی میٹنگ ہوئی ہے جو شو کرتا ہے کہ یہ جو 4 ملکی یا 4 فارن منسٹرز مل رہے تھے، یہ ایک کوئی ایڈ ہاک ارینجمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہونے والا ہے. اور انہوں نے جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو جو اوور آل فریم ورک ہے، اور پھر اسی کے تسلسل میں انطالیہ میں 17 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے چاروں جو فارن منسٹرز کی. تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے کے اندر 3 مرتبہ چاروں ملکوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں یہ ملنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جس نے ٹریگر کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کی امپلیکیشنز آ رہی ہیں. اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ بات اب بالکل طے ہے کہ اس ریجن کا جو آرکیٹیکچر ہے، سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، اکنامک آرکیٹیکچر ہے، انرجی آرکیٹیکچر ہے، وہ سیم نہیں رہے گا. تو پرپز اس کا یہ ہے کہ یہ جو چاروں ممالک ہیں، ویری پاورفل کنٹریز ان دا مسلم بلاک، کہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے مل کے کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس سائیڈ لائن کے اوپر جو ایک تو ایران اور امریکہ کی جنگ جاری ہے، پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے. دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیٹ.
بالکل بہت شکریہ کامران. نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے اور آرکیٹیکٹس کی بھی کوئی کمی. اچھا، کامران نے 3 پوائنٹس اٹھائے بنیادی، جن کو میں مختصراً اپڈیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آبنا ہرمز پہ ایران کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی صاحب ہمارا بہت نقصان ہو گیا، لہٰذا ہم کہیں نہ کہیں سے تو پورا کریں گے. تو ایرانی حکومت نے آج جو تخمینہ دیا اس کے مطابق جنگ میں $270 ارب کا اب تک نقصان ہو چکا ہے، اور اگر جنگ جاری رہتی ہے تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پیسہ چاہیے ریکنسٹرکشن کے لیے. کامران نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آبنا ہرمز کی جو جوابی ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے، یہ ایک طرح کی سیریمونیل ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران سے ہی تعلق رکھنے والے 4 جہازوں نے آج آبنا ہرمز کو عبور کیا ہے. اور جو سب سے بڑا جو تیل کا گاہک ہے چائنا، اس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بحری ناکہ بندی ہے یہ خطرناک بھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ بھی ہے. آپ نے لبنان کی بات کی کامران یوسف سے، تو اس کا اپڈیٹ یہ ہے کہ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. مارکو روبیو بھی وہاں موجود ہیں. البتہ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ان مذاکرات کو گریٹر اسرائیل منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اسرائیل کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس مذاکرات میں کہ حزب اللہ کو کیسے غیر مسلح کرنا ہے. اور بقول ایک اسرائیلی مبصر کے کہ اسرائیلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بمباری کیجیے گا یا ہم کریں گے بمباری، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں. دیکھیں اب اسرائیل کے لیے بھی تو منیمم اچیومنٹ اب بچی ہے نا. ایران کی جنگ رک گئی ابھی کے لیے، چانسز میرا نہیں خیال کہ اتنے ہیں کہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو اگر وہ اس پوری جو پچھلے 3 سالوں سے ان کی بربریت ہے، اگر اس میں وہ اتنا بھی حاصل نہ کر سکیں کہ وہ حزب اللہ کو ڈیفیٹ کر سکے، تو پھر کیا آیا؟ تف ہے پھر. اچھا، جہاں تک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے، اور شاذیب میں ابھی آپ کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، ایک اور آج ہمیں ایک اشارہ ملا ہے. اب جب ہم سفارتکاروں کی زبان کو سنتے ہیں نا، تو ویسے ان کا بیان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے، لیکن you have to link it to other events and you have to link it to the past. تو ابھی جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے ایک مزیدار بیان آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ دن گزر گئے جب ہم کسی پر ڈپینڈنٹ تھے. لائک دا ایرا آف ڈپینڈنسی از اوور. اب ہم نے ریجنل سلیوشنز کی طرف جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انڈر دا سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ کچھ پاکستان ایئر فورس بھی وہاں پر ڈپلوائے ہوئی ہے ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ. یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. قطر کے جو وزیر خارجہ ہے ان کا بھی اب ایک بیان آیا ہے کہ دا ہول ریجن از انگیجنگ ود پاکستان آن میڈیشن ایفرٹس. وہ چیزیں بدل رہی ہیں. ترک اور ایرانی وزراء خارجہ کی بھی آج بات چیت ہوئی ہے. کل سعودی اور ایرانی وزیر خارجہ کی بھی بات چیت ہوئی. سر، تو جو نئے آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے وہ دھیرے دھیرے آ رہا ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. جی شاذیب. ہم نے پروگرام کے شروع میں صدر ٹرمپ کے ایک بیان کا ذکر کیا، جو کہ انہوں نے امریکی ٹیبلوئڈ اخبار ہے نیو یارک پوسٹ، ان کی ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ رپورٹر سے کہا کہ آپ وہیں رہیں. آئی تھنک وہ شاید اسلام آباد میں ہیں ابھی تک. آپ وہیں رہیں کیونکہ اگلے 2 دن میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور ان کا اشارہ یو ایس ایران ٹاکس کی طرف تھا. پچھلے 2 گھنٹوں میں یہ خبر انٹرنیشنل لیڈ بن گئی ہے کہ ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے کہ ٹاکس ریزیوم ہونے جا رہے ہیں. جس رپورٹر نے یہ خبر دی، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ ٹرمپ نے انہیں یہ بھی اب کہا ہے کہ وہ خود نہیں آ رہے ہوں گے اگر اس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے امریکی صدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کی پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے فلپ فلاپ کرنے کا. آج جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اس سے کچھ منٹ پہلے ہی انہوں نے رپورٹر کو یہ کہا تھا کہ کوئی اسلام آباد میں ٹاکس نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ اسلام آباد والے جو ہیں ان کا اشارہ یہی تھا کہ بہت سلو ہے کام وہاں پہ، اور اگر ٹاکس ہوں گے بھی تو کہیں اور ہوں گے. تو اسی رپورٹر نے ان سے کہا کہ پھر کہاں ہوں گے؟ انقرہ میں ہوں گے؟ اور انہوں نے کہا نہیں، انقرہ میں نہیں، ہو سکتا ہے یورپ میں کہیں ہوں. پھر رپورٹر نے ان سے تھوڑا شاید یورپ کے کردار کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کھری کھری سنا دی کہ یہ یورپ والے تو صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے، اسی لیے میں انہیں پیپر ٹائیگر کہتا ہوں. تو یہ جو کلابازی ہے صدر ٹرمپ کی کہ پہلے انہوں نے بالکل رول آؤٹ کیا کہ کوئی ٹاکس اسلام آباد میں نہیں ہونے جا رہے، پھر واپس فون کیا اکارڈنگ ٹو دا رپورٹر اور کہا کہ نہیں ایکچولی ٹاکس ہونے جا رہے ہیں، اگلے 2 دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے.
اب یہ ہم تو سر پیٹتے ہیں and I think many people around the world کہ ان کے کس بیان کو سنجیدگی سے لیا جائے. یہ بندہ ایک بات کرتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, آئل کی پرائس بڑھ جاتی ہے, پھر وہ دوسری بات کرتا ہے تو اب تو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کے بیان سے زیادہ ہم عملاً دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ جس طرح سے ابھی کہا گیا کہ ان کا سب سے جو نمبر ون جو اس وقت امریکہ کو جو درد سر ہے وہ ہے آبنہ ہرمز کو کھولنا. اس وقت تب ان کو وہ کہہ سکتے ہیں, اپنے عوام کو, یورپینز کو, دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کھلوا دیا. اور یہ جو بلاکیڈ کا قصہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, وہ ایک انکنسسٹنٹ بلاکیڈ ہے. کچھ جہاز رینگتے رینگتے جا رہے ہیں, کچھ واپس مڑ رہے ہیں. وہاں پہ جو ایک تجسس تھا یا ایک خدشہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ملٹری کنفرنٹیشن نہ ہو جائے, اس کے امکانات اب کم نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ انٹینشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مارا ماری ہو. یہ ایک دباؤ کا ایک طریقہ ہے جس سے وہ کر رہا ہے. لبنان کی جو ہم نے بات کی اس سے بھی لگتا ہے کہ سفیروں کو واشنگٹن میں بٹھا کر اب لبنان بیچارہ کیا نیگوسیشن کرے گا اسرائیل کے ساتھ. ایک بہت ہی امبیلنس ہے, مطلب اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہیں اور لبنان سے کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کو قابو کرو. اب حزب اللہ وہ جماعت ہے جس کے ممبران پارلیمان ہیں, 2 ان کے ارکان جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں, وہ حکومت کا حصہ ہیں, لیکن وہ ان ٹاکس کا حصہ نہیں ہے. تو جو سفیر ہیں لبنان کے وہ وہاں پہ کس چیز پہ وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے. لیکن کم از کم جہاں تک تاثر دینا ہے امریکہ کو کہ ہم نے وہاں پہ سو کالڈ ایک سیز فائر ہے, حالانکہ اسرائیل اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے, اگر تاثر یہ دینا ہے کہ ہم اس فرنٹ پہ بھی کچھ کر رہے ہیں تاکہ ایرینینز کا یہ مطالبہ بھی تھوڑا جو ہے وہ پورا ہو کہ ہم نے بالکل اس کو اگنور نہیں کیا, ہم اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس حد تک تو دونوں طرف سے سیریسنس نظر آتی ہے. لیکن ٹاکس واقعی ہوں گے, اگلے 2 دن میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے. آئی تھنک ابھی ہمیں اس پہ اپنا جو ہے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. نہیں بالکل, دیکھیں ہمیں اس وقت انتہائی محتاط ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے, ہو سکتا ہے, امکان ہے, اس سے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہمارے صحافی بھائیوں نے تو اعلان کر ہی دیا ہے کہ ٹرمپ نہ صرف ٹرمپ آ رہے ہیں بلکہ MBS بھی آ رہے ہیں اور ایردوان ہی آ رہے ہیں. پتہ نہیں ولادیمیر پوتن کا نام یہاں پر کیوں نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں اس وقت انتہائی قبل از وقت ہے. دیکھیں اگر امریکہ سے ایون مارکو روبیو بھی کنفرم کرتا ہے نا کہ مذاکرات ہونے والے ہیں تو میں یقین کر لوں گا, ٹرمپ کی بات پہ نہیں. فیئر انف ایک وقفہ.